القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. اب آتے ہیں قاری فاروق صاحب صرف 5 منٹ کے لیے ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ کو منظور ہوا تو تقریر کا آغاز ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانِ درود پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے، تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے، اور تیرا نام ہے محمد، تیرا نام ہے محمد، تیری بازم آسماں ہے، تیرے تذکرے کے قابل۔ توجہ چاہتا ہوں۔ میری روح کا وطن ہے جسے کہتے ہیں مدینہ، میری روح کا وطن ہے جسے کہتے ہیں مدینہ، یہ ہے میری پہلی جنت، یہ ہے میری پہلی جنت، یہی زینہ جناں ہے، یہ ہے میری پہلی جنت، یہی زینہ جناں ہے، تیرے تذکرے کے قابل۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت سے ہیں، لیکن ایک معجزے کی طرف شاعر نے اشارہ کیا، سماعت فرمائیں۔ یا رسول اللہ تیرے معجزے کو گزری ہے نہ جانے کتنی صدیاں، تیرے معجزے کو گزری ہے نہ جانے کتنی صدیاں، ابھی چاند کی جبیں پر، ابھی چاند کی جبیں پر وہی واقعہ آیا ہے، ابھی چاند کی جبیں پر وہی واقعہ آیا ہے، ابھی چاند کی جبیں پر۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یا رسول اللہ انہی وادیوں سے ہو کر کوئی کارواں گیا تھا، واقعہ معراج کو اپنی نگاہوں میں رکھیں، انہی وادیوں سے ہو کر کوئی کارواں گیا
کہکشاں نہ کہیے، اسے کہکشاں نہ کہیے، یہ غبار کارواں ہے، اسے کہکشاں نہ کہیے، یہ غبار کارواں ہے، تیرے تذکرے کے قابل۔ السلام علیکم۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبرا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبرا نظر آنے لگا. پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن، پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن، غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا، غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. نور و بشرا مل گئے، نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر، نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا، رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں، جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا،
اس کے رخ پر میم کا پردہ، نظر آنے لگا تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي۔ یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب، میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس میں ایک روشن کتاب کے آنے کی بات کی جا رہی مگر صرف کتاب ہی نہیں، اسی کتاب کے ساتھ ایک اور چیز بھی آ رہی ہے جس کو نور کہا جا رہا ہے۔ لفظ نور کس قدر روشن، جو روشن نہ ہو وہ نور کیسے؟ نور روشن ہی نہیں ہوتا، روشن بھی کرتا۔ روشنی کا یہ عالم کیا ظاہر بذاتہ ہی والمظہر لغیرہ، خود بھی ظاہر دوسروں کو بھی ظاہر کرتے روشنی کا یہ عالم، اور ابہام و اجمال کا یہ عالم کی صفت ہے موصوف کا پتہ نہیں۔ نور ایک صفت ہے، تو کوئی ہوگا جس کی یہ صفت ہو، اب اس کی ذات کو تلاش کرو کہ وہ کون سا نور آیا جس نے روشن کتاب کو سمجھایا۔ دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ کتاب کتنی ہی روشن کیوں نہ ہو، کتنی ہی واضح کیوں نہ ہو، کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو، مگر اس کتاب کو دیکھنے کے لیے بہرحال نور کی ضرورت ہے۔ دیکھنے کے لیے نور چاہیے، سمجھنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ دیکھنے کے لیے نور بصر تو سمجھنے کے لیے نور علم۔ کوئی بھی کتاب ہو، میں ایک عام کتاب کی بات کر رہا ہوں، بغیر نور کے نہ سمجھا جا سکتا اور بغیر نور کے نہ دیکھا جا سکتا۔ بہترین واضح روشن کتاب میں لاؤں اور کسی تاریک مکان میں رکھ دوں جہاں کوئی اجالا نہ ہو، جہاں کوئی روشنی نہ ہو، فیوز ہو چکے ہو سارے بلب، معلوم یہ ہوا کہ کتاب بھی وہیں کام آتی ہے جہاں کے بلب روشن ہو۔ اس گھر میں کتاب بھی بیکار ہے کہ بلب ہو اور تاریکی ہو۔ جہاں کے سارے بلب روشن ہوں گے وہی کتاب بھی کام دے گی۔ تو اگر ہم ایک تاریک کمرے کے اندر کتاب رکھ دیں تو کتاب کے مضامین آپ کیا دیکھیں گے؟ اصل کتاب بھی نظر نہیں آئے گی۔ حالانکہ یہ سارے نور وہ ہے جو ہم خود جلاتے ہیں۔ تو جب ایک کتاب کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اپنے جلائے ہوئے نور کی ضرورت، کتاب بھی جب ہماری ہوگی تو نور بھی ہمارا ہی ہوگا نا۔ جب کتاب ہماری ہوگی تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے نور بھی اپنا ہی جلائیں گے، مگر اگر وہ کتاب خدا کی ہوگی تو اس کو سمجھانے کے لیے نور بھی خدا ہی بھیجے گا۔ آپ سوچتے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں، معلوم ہوا کہ تنہا کتاب
جب ہمارے کام نہیں آتی، تنہا کتاب ہمارے چراغوں کی محتاج ہوتی ہے، چراغوں کی روشنی کی، تو زیادہ حیات پر تم قرآن کو لے کر چلو اور نور مصطفیٰ ساتھ نہ ہو تو کبھی تم اس کتاب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کتاب کو تو لے کے چلے مگر نور کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، پہلے کتاب آئی کہ نبی آیا؟ پہلے کتاب آئی کہ نبی آیا؟ سکھانے والا پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے۔ اسی لیے اس دنیا کی بھی ابتدا نبی سے کی گئی، کتاب سے نہیں کی گئی۔ پہلے نبی معلم پہلے ہو تاکہ کتاب کو ایک ایسا وقت نہ ملے کہ وہ رہے معلم نہ رہے۔ ایسا وقت نہیں ملنا چاہیے، ایسی ساتھ نہیں ملنی چاہیے، ایسی گھڑی نہیں ملنی چاہیے کہ کتاب رہے اور معلم نہ رہے۔ تو یہ خدائی اہتمام ہے کہ ہم کتاب کو بغیر معلم نہیں چھوڑیں گے۔ سوچو، غور کرو، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک یہ اہتمام چلتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ کتاب اور معلم نہ ہو، اور کبھی اگر ایسا اتفاق ہوا کہ کتاب رہی اور معلم نہ رہا تو کتاب محرف ہو گئی، کتاب میں اضافے ہو گئے، کتاب کا چہرہ بگڑ گیا، جسے کتاب کے اصول مٹ گئے۔ تو کتاب کو باقی رکھنا ہے تو معلم کا ساتھ ضروری ہے، کتاب کو باقی رکھنا ہے تو ایسا نہ ہو کتاب کو بگاڑنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسی اسکیمیں بنائی جائیں گی، کتاب کے اندر اپنے مطالب داخل کیے جائیں گے۔ تو اب ضروری ہے کہ ایسے معلم کتاب کے ساتھ رہیں جو صرف کتاب ہی کو سمجھاتے رہیں اور سمجھیں یہ خدا کی کتاب ہے تو خدائی مقصد ہم سے سمجھو۔ کتاب خدا کی اور مقصد تیرا، کتاب خدا کی اور مقصد تیرا نہیں۔ جب خدا کی کتاب ہے تو خدائی مقصد ہی ظاہر ہوگا۔ خدائی مقصد سمجھنا چاہو گے تو وہ خدائی معلمین جس کو خدا خود معلم بنا کر کے بھیجے۔ اب آپ سوچ لیں، اسی لیے میں کہتا ہوں دوستو، کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں۔ عربی ایک سیدھی سی بات ہے، تنہا کتاب سے تم ہدایت لے کے دیکھو، ذرا ایک مرتبہ تجربہ کر لو کہ معلم سے ہٹ کر کے، ان کی ہدایات سے ہٹ کر کے لو میں قرآن دیتا ہوں۔ اگر صرف کتاب سے ہدایت ہو جاتی تو نبی کی ضرورت نہیں تھی، کتاب اتار دی جاتی، چاہے کعبہ کی مقدس چوٹیوں پہ لا کے رکھ دی جاتی، چھت پر لا کے رکھ دی جاتی، اور اشارہ آواز ہو جاتی ہے، لوگوں کتاب آ گئی۔ جانتے پھر کیا ہوتا؟ کچھ لوگوں نے یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمارے گھر میں کتاب کیوں نہیں آ گئی، یہی خواہش ظاہر کی تھی، یہ اللہ کی کتاب اگر ہمارے گھر میں آ جاتی تو کیا؟ دیکھو یہ بات صحیح ہے، خدا قادر ہے، وہ ہر گھر میں کتاب اتار سکتا ہے، مگر سنو، قدرت اور ہے، قانون اور۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا چاہے تو بغیر وسیلے ہدایت دے دے، خدا چاہے تو بغیر وسیلے مغفرت دے دے، خدا چاہے تو بغیر وسیلے تمہیں اس دھرتی پر بھیج دے، یہ تو ہے قدرت۔ مگر قانون یہی ہے کہ بغیر وسیلے نہیں دے گا، بغیر وسیلہ نہیں دے گا، یہ قانون کی بات ہے۔ ہدایت اسی کی ہے، مگر اس کے محبوبوں کی چوکھٹ پر تمہیں درویزہ کری کرنی پڑے گی، دامن پھیلانا پڑے گا، آواز لگانی پڑے گی۔ مگر دوستو اگر ایسا نہ ہوتا، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوتا اور کتاب ہر گھر میں داخل کر دی جاتی تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ جس کو دیکھو نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، جس کو دیکھو ایک کتاب بغل میں دبا کے نکلتا اور اس کے بعد ایسی ایسی تشریحیں کرتا اپنی مرضی، اس لیے کہ کتاب خدا کی ہے اور مرضی اپنی ہے، کتاب خدا کی ہے، علم اپنا ہے، کتاب خدا کی ہے، خواہشات اپنی ہے، کتاب خدا کی ہے، آرزویں اپنی ہے۔ تو ہر شخص اپنی آرزو، اپنے علم، اپنی خواہش، اپنی معلومات کے مطابق وضاحت کرتا۔ ایک مثال عرض کر دوں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ایک آیت ملتی، سبھی کو ملتی نا، جب ہر گھر میں وہ قرآن اترتا تو سبھی کو وہ آیت ملتی، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، فوراً اٹھتے لوگ، لا لغت دیکھا جائے یہ صلاۃ کے معنی کیا ہے، اٹھا دیا لسان العرب اور دیکھ رہے ہیں صلاۃ کے معنی، تو اس میں لکھا ہوا تھا طلب رحمت،
رحمت کی دعائے رحمت کا بس سمجھ میں آ گیا. اقیم الصلاۃ صرف دعا کر لیا کرو، نماز ادا ہو رہی ہے، صرف دعا کر لیا کرو. اور پھر اس نے دوسرا شخص اٹھا، اس نے الٹ دی قاموس اور کہا صلاۃ کے معنی کیا؟ معنی تو لغت ہی سے تو نکالے گا. اب صلاۃ کے معنی کیا؟ تو صلاۃ کے معنی ہے بانس میں تیل لگا کے سیدھا کرنا. بانس میں تیل لگا کے سیدھا کرنا کا بس مل گیا مطلب. اقیم الصلاۃ، بانس میں تیل لگا کے سیدھا کیا کرو. تیسرے صاحب نکلتے، اٹھا لیا جناب والا منتہا لرب لغت کی کتاب اور کہا اس کے معنی تھا صلاۃ کے معنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے گھومنا. کہا بہت اچھا معنی مل گیا ہے. اقیم الصلاۃ، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کانچا کرو، گھوما کرو، رقص کیا کرو. اور کچھ لوگ پاتے کہ صاحب صلاۃ کے معنی کچھ ارکان مخصوصہ ادا کرنا ہے، تو وہ بیچارے نکلتے کہتے صلاۃ کے معنی رکوع کرو، سجدہ کرو، بیٹھو، جو ارکان مخصوصہ آپ نماز کے نام پر ادا کرتے ہیں وہ یہ کہتے چلتے. تو لفظ ایک صلاۃ ہے، ہر نکلنے والا الگ الگ بولی لے کے نکل رہا ہے. غور کرو، جب نبی نے اتنا سمجھایا اور سمجھا کے چھوڑ نہیں دیا، 1,24,000 صحابہ بھی دیا سمجھانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بھی حوالے کر دیا سمجھانے کے لیے، اور سب سمجھاتے رہے، شہید ہو گئے مگر سمجھاتے رہے، قربان ہو گئے مگر سمجھاتے رہے. اتنا سمجھانے پر تو 73 فرقے ہوئے. اگر کچھ نہ سمجھاتے تو کیا ہوتا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما بہت اردا پہ تو صلی علیہ. تو کتاب کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، کتاب کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا اچھا حساب لگا دیا. کیا کہا؟ آمنو کما آمن الناس. ایمان کا کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے، آمنا باللہ وبالیوم الاخر، ہم مان گئے خدا کو، ہم مان گئے قیامت کے دن کو. تو ان سے کہا ایک دعویٰ کرنے والوں ٹھہرو، آمنو کما آمن الناس، ویسا مانو جیسا لوگ مان گئے. لوگوں سے مراد مختصر صحابہ کرام، جیسا صحابہ مان گئے ویسا مانو. جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا، یہ وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم خدا کو بھی مان گے، آخرت کو بھی مان گے. اب ان سے کہا جا رہا کہ نہیں، اس طرح سے دعویٰ کرنے سے فائدہ نہیں، ویسا مانو جیسا صحابہ مان گئے، ایسا مانو جیسا صحابہ مان گئے. اچھا ایک بات بتاؤ، ان کہنے والوں میں اور صحابہ کے انداز میں کیا فرق؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مان گئے، ان سے کہا جا رہا ایسا مانو جو جیسا صحابہ مانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیز ہے ان کے پاس، صحابہ کے پاس کچھ چیز ہے جو ان میں نہیں ہے. جبھی تو کہا جا رہا کوئی چیز ہے جو ان میں نہیں ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ ایسا مانو جیسا یہ مان گئے. اچھا ایک بات بتاؤ، وہ کون سی چیز ہے؟ تو میں بتاتا ہوں. عربی لباس دونوں کے پاس، شکل و صورت دونوں کی یکساں، نماز دونوں پڑھ رہے ہیں، حضور کے سامنے کلمے کا اقرار دونوں نے کیا، سرکار کی اقتداء دونوں کر رہے ہیں، مال غنیمت میں حصہ دونوں پا رہے ہیں. اب وہ کون سی چیز ہے جو ان میں ہے ان میں نہیں؟ جب سارا معاملہ معلوم ہوا کہ جس چیز کا تعلق دیکھنے سے ہے وہ دونوں جگہ، جس چیز کا تعلق سننے سے ہے وہ دونوں جگہ ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جو نہ دیکھی جا سکتی ہے نہ سنی جا سکتی ہے، وہ صحابہ میں ہے ان میں نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ محبت رسالت ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے. تو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، زبان کو آواز لگانے سے پہلے دل کو رسول کی محبت کا مدینہ بنا لو. صحابہ میں یہ ہے، تم میں یہ نہیں ہے، تو ان جیسا ایمان لو.
ایک بات بتاؤ، کتنا آسان ہو گیا، کتنا آسان ہوگا کہ جیسا لوگوں نے مانا ویسا مان لو، جیسا ایمان تو دیکھو، یہ نہیں کہا کہ آمنو کما فی القرآن، ایمان لاؤ جیسا قرآن میں، نہیں، ایمان لاؤ جیسا لوگ مان گئے، قرآن کی بارگاہ میں نہیں لے گئے اور لوگوں کے پیچھے چلا رہے۔ بہت آسان ہے دوستو، میں نے بتایا کہ اگر قرآن کی بارگاہ میں بلایا جاتا تو اس سے ہر ایک ایمان نہیں حاصل کر سکتا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لہذا قرآن کی بارگاہ میں نہیں بلایا گیا، کہا جیسا لوگ مانے ویسا۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، کسی کے پیچھے لگا دینا بہت آسان ہے، اور اسلام بھی اتنا آسان ضابطہ دیتا ہے، عالم بھی عمل کر سکے، جاہل بھی، پڑھا لکھا بھی، بے پڑھا بھی، جس کے پاس کوئی لیاقت نہ ہو اس کے لیے بھی اس کا آسان۔ مثال کے طور پر یہاں سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پیر نورانی میاں صاحب کا مکان بولٹن میں کدھر ہے، تو میں آپ کو یہیں سے سمجھانا شروع کر دوں، آپ کے عقل پر بھروسہ کرو اور بھروسہ کرو اور کہو کہ بھئی یہاں سے ادھر سیدھے جائیے، پھر داہنے مڑ جائیے گا، پھر آگے چل کے بائیں مڑ جائیے گا تو پھر فلاں راستہ آپ کو ملے گا، تو اس سے یوں چلیں گے اور یوں بولٹن پہنچیں گے، اور وہاں یہ دائیں، یہ بائیں، یہ دایاں، وہ بایاں، وہ اسٹیٹ سب سمجھا دیا۔ مگر آپ کا جب آپ کی عقل پر بھروسہ میں نے کیا تھا، نتیجہ یہ نکلا جب آپ چلے تو جہاں داہنا مڑنا تھا بائیں مڑ گئے، یا آپ نہیں مڑے کسی نے مڑا دیا، مڑ گئے آپ کسی طور پر بھی، تو باپو کو تلاش کرتے رہے، باپو کے گھر نہیں پہنچے۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا تو یہ نتیجہ کہ نیلسن سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا۔ اگر میں ایسا کہتا کہ دیکھو تم جانا چاہتے ہو تو وہ دیکھو، وہ ایک صاحب جا رہے ہیں، وہ باپو کے مکان ہی پہ جا رہے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں، بس انہی کو فالو کرو، آمنو کما آمن الناس، بس مان جاؤ جیسا اگلے نے مان لیا، چلو پیچھے جیسا اگلا چل رہا چلو۔ اب جب چلے جناب، ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا مجھے بھی باپو کے ہاں جانا، کہا تو اس کے پیچھے چل، تو اس دوسرے کے پیچھے چل، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو دوسرا خود بھی نہیں جانتا، اس کے پیچھے آپ مجھے چلا رہے۔ کہا جانتا تو نہیں ہے مگر ایک جاننے والے کے پیچھے جا رہا، ایک جاننے والے کے پیچھے جا رہا، تو اس کے پیچھے چل۔ اور ہر چلنے والے کو میری ایک نصیحت ہے کہ نظر ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے، نظر ہٹنے نہ پائے اگلے سے اور قدم رکنے نہ پائے۔ نظر کا جمانا عقیدہ ہے اور قدم کا چلانا عمل ہے، نظر ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے۔ اور تیسرا آیا تو دوسرے کے پیچھے لگا دیا، چوتھا آیا تو تیسرے کے پیچھے لگا دیا، پانچواں آیا تو چوتھے کے پیچھے لگا دیا، یہاں سے وہاں تک پہلے پہلا پہنچا، پھر دوسرا پہنچا، پھر تیسرا پہنچا، پھر چوتھا پہنچا، سب پہنچتے چلے گئے۔ مگر دوستو اگر اسی لائن میں کوئی ایسا کھڑا ہوا، کوئی ایسا سرفراہ کہ ہم اگلے کو نہیں دیکھتے، اگلے پہ بھروسہ نہیں ہے، اگلے پر اعتماد نہیں ہے، اگلے سے شک میں ہے پتہ نہیں کدھر لے جائے، اور منہ موڑ دے تو کیا ہوگا، وہ بھی جائے گا اور اس کے جو پیچھے ہیں وہ بھی جائیں گے، وہ بھی جائیں گے۔ اسی لیے جب کسی کے پیچھے چلو تو اتنا ضرور دیکھ لو کہ اس کی نظر اگلے پر ہے کہ نہیں۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی رہ جائے تم بھی رہ جاؤ۔ ذرا صاحب خیال کرو، یہ آمنو کما آمن الناس تنہا کتاب کو نہیں چھوڑا، اور جس کو نور کہا جاتا ہے، میں زیادہ تفصیلات میں لے جا کر آپ کا وقت زیادہ نہیں صرف کرنا چاہتا، بس یوں سمجھو وہ نور ہے ذات گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعی دوستو وہ نور ہے، نور حسی بھی ہیں، نور حسی بھی ہیں، نور عقلی بھی ہیں، نور عدل بھی ہیں، نور حیا بھی ہیں۔ ہر خوبی کو اس کے ضد کے مقابلے میں نور کہا جاتا ہے۔ علم نور ہے، جہالت تاریکی ہے، حیا نور ہے، بے حیائی تاریکی ہے، عدل نور ہے، بے انصافی تاریکی ہے۔ تو اس طرح سے اچھی طرح سمجھو
تو سرکار ہر چیز کا نور ہے، اور صرف علمی نور نہیں، صرف روحانی نور نہیں، نور حسی بھی ہے. ایسے نور کہ جہاں ہو، مگر ایک بات ہے کہ ہر نور کو دیکھنے کے لیے خاص خاص لطافتوں کی ضرورت ہے، خاص خاص لطافتوں کی ضرورت ہے. میں اس لیے اشارہ کروں، کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ایک طرف تم اللہ کے رسول کو نور کہتے ہو اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کی نورانیت سارے کائنات کو محیط ہے. تو جب وہ نور ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے تو یہاں اندھیرا کیوں؟ حالانکہ اگر ذرا سا کروٹ لیں گے تو نہ جانے کیا پھر کہہ دیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں کا بھی نور ہے اور آسمانوں کا نور ہے. تو جب ساری کائنات کا نور ہے تو اندھیرا کیوں؟ معلوم ہے ہر نور کے ادراک کی الگ صلاحیت چاہیے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں ہر انسان کے پاس کم سے کم 2 فرشتے تو سبھی جانتے ہیں، 2 فرشتے رہتے ہیں. ویسے ہر انسان کے پاس 6 فرشتے ہر وقت، بلکہ 60 فرشتے ہر وقت، مگر 2 ہی مان لو. تو جتنے یہاں انسان آئے ہیں ہر ایک کے کاندھے پہ 2، تو کتنے ہو گئے ہوں گے؟ اپنے مجمع کو دگنا کر دو. اور وہ سب نوری فرشتے ہیں کہ نہیں؟ سب نور ہے کہ نہیں؟ کہ اندھیرا کیوں ہے؟ ارے وہ نور کے ادراک کے لیے جو لطافت چاہیے، جس کو وہ لطافت مل جاتی ہے، اس کے لیے کبھی اندھیرا ہوتا ہی نہیں. اندھیرا تو ہم اندھوں کے لیے ہے. سونے والا دن کے اجالے میں بھی سوتا ہے تو آپ کے سامنے اندھیرا ہے. تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھو. تو سرکار نور ہے، اور پھر سرکار جب وفات پاتے ہیں، ہماری نگاہوں سے روپوش ہوتے ہیں، تو بولو کیا وہ کتاب کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، انتظام ضروری ہے. مقصد ہدایت بڑا اہم مقصد ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نبی نے کیسی زحمتیں اٹھائی ہیں. ان کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، پتھروں کی بارش کی گئی. کیسی کیسی مصیبتیں سرکار نے اٹھائی ہیں، سرکار کو کیسے کیسے مشکلات سے گزرنا پڑا ہے. تو جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نبی درے کوہ میں محصور ہو جائے، نبی کو اپنے وطن عزیز کو چھوڑنا پڑ جائے، نبی کو تکالیف و شدائد کے مراحل سے گزرنا پڑ جائے، اس مقصد عزیز کو نبی چھوڑنے والے نہیں کہ اس کا انتظام نہ کریں، اس کا انتظام نہ کریں. تو نبی کریم نے بڑا زوردار انتظام کیا، بہت زوردار انتظام کیا. اپنی ہی نور کے کچھ انوار کو بکھیر دیا، اپنے ہی نور کے کچھ انوار کو بکھیر دیا. دنیا نے کسی کو صحابہ کے نام سے جانا اور کسی کو اہل بیت کے نام سے جانا، اور نبی نے دونوں کا تعارف بڑے مناسب انداز سے کرایا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. دیکھو پیروی کسی ایک ہی کی جا سکتی، محبت تو سب سے کرنا ہے، مگر پیروی تو کسی ایک ہی کی ہو سکتی ہے، اتباع تو کسی ایک ہی کا ہو سکتا ہے، مگر رسول مطمئن کر رہے ہیں کسی بھی ایک کی اتباع کرو، تم صراط مستقیم پر ہو، تم ہدایت یافتہ ہو، تم گمراہ نہیں ہو. پتا چلا گیا کہ دیکھو تم نہیں سمجھ رہے ہو، یہ مرکز رسالت ہے، اس کے سامنے یہ دائرے صحابہ کھچا ہوا ہے، یہ دائرہ صحابہ. دیکھو ایک بات اچھی طرح سمجھو، کوئی بھی دائرہ کھینچو بیچ میں ایک مرکز پہلے بنانا ہوگا. مرکز نہ بنے گا تو دائرہ بھی نہیں بنے گا. مرکز بنا کے دائرہ آپ بنائیں گے. یہ اور بات ہے کہ مرکز نظر نہ آئے مگر دائرے کا وجود بتائے گا کہ مرکز موجود ہے. اگر مرکز نہیں تو دائرہ کیسے؟ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے تو دائرے کا وجود تیار، اور مرکز تک جو پہنچا دے راستہ وہی تو صراط مستقیم ہے. اب دیکھو دائرے پہ جتنے نقطے ہیں کہیں سے لکیر کھینچو مرکز پہ تو صراط مستقیم ہی بنتا، کہیں سے بھی لکیر کھینچو تو بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے ساتھ چلو گے پہنچ جاؤ گے. اور تابعین کو صحابہ کو تابعین کے دائرے نے گھیر لیا ہے، اور تابعین کو تبع تابعین کے دائرے نے گھیر لیا ہے، اور ان کو صالحین اور ائمہ مجتہدین کے دائرے نے گھیر رکھا ہے.
اتنے دائرے ہیں، معلوم ہوا کہ رسول تک جانے کے لیے کتنے دائروں کو کراس کرنا پڑے گا، کتنے دائروں کو. اب اگر کوئی ڈائریکٹ جانا چاہے تو مجھے بتائے اتنے دائروں کو چھوڑ کے راستہ کیسے مل گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. تو دیکھو، اور اس کے بعد اور اپنی اہل بیت کو بھی سمجھایا، اس لیے کہ 1,24,000 صحابہ کرام. یاد رکھو، انسانوں کی بستی میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ صحابہ. اصحاب کرام سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں انبیاء و مرسلین کے بعد. سب سے زیادہ افضل کون؟ آپ خیال کرتے چلے جاؤ. اور ان صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے کون؟ اصحاب بیعت رضوان. وہ کتنے تھے؟ 1400. اور ان میں سب سے زیادہ افضل کون؟ غزوہ احد میں شریک ہونے والے. وہ کتنے تھے؟ 1000. اور ان میں سب سے افضل کون؟ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے. وہ کتنے تھے؟ 313. اور ان 313 میں سب سے افضل وہ 40 جس کے آخری عمر فاروق. اور ان 40 میں سب سے افضل خلفائے راشدین. اور خلفائے راشدین میں جو فضیلت کی ترتیب بتائی گئی ہے وہ ترتیب خلافت کے تبع. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، فضیلت کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی جانا پہچانا لفظ ہے، اور ہم بہت بولتے ہیں یہ فضیلت والے ہیں، وہ فضیلت، یہ افضل، وہ افضل، یہ فاضل، وہ مفضول بولتے رہتے ہیں. مگر اس نزاکت کو ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھو مختلف حیثیتیں الگ ہوتی ہیں. ایک تو جزوی فضیلت ہوتی ہے اور ایک مجموعی فضیلت ہوتی ہے. دونوں کو اپنے ذہن میں آپ رکھیں. مگر میں الفاظ ہی کیوں نہ بدل دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. ایک چیز ہے فضیلت اور ایک چیز ہے عظمت اور ایک چیز ہے کرامت اور ایک چیز ہے شرافت. الفاظ ہم ہر جگہ ایک دوسرے کے لیے بول دیتے ہیں مگر حقیقت کے لحاظ سے ہر لفظ الگ الگ معنی رکھتا ہے. فضیلت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ علم و عمل سے فضیلت حاصل ہوتی ہے. فضیلت حاصل ہوتی ہے علم و عمل سے، اور عظمت حاصل ہوتی ہے نسبت سے. عظمت حاصل ہوتی ہے کسی عظیم کی نسبت سے، اور کرامت حاصل ہوتی ہے خدا کے حکم سے، اللہ کی کرم نوازی سے یہ کرامت حاصل ہوتی ہے. اور شرافت حاصل ہوتی ہے نسب سے. شرافت حاصل ہوتی ہے نسب سے. تو ہو سکتا ہے کہ علم و عمل کے لحاظ سے کوئی فضیلت رکھتا ہو مگر شرافت والی بات جو آتی ہے اس کا تعلق نسب ہے. تو یاد رکھو یہ نسبی جو چیز ہے یہ کسبی نہیں ہوتی. آپ اپنی مرضی سے کسی باپ کے بیٹے نہیں بن سکتے. یہ تو خدا کی عطا، اس کی نوازش ہے، اس کی عنایت ہے. ارے شرافت نسبی کے لحاظ سے اگر دیکھو، شرافت نسبی کے لحاظ سے اگر دیکھو تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ مولا کائنات بھی اپنے بیٹے کو رشک کی نظر سے دیکھا. اس لیے کہ مولا کائنات کے پاس نہ حسین کی ماں کی طرح ماں ہے، نہ حسین کے باپ کی طرح باپ ہے، نہ حسین کے نانا کی طرح نانا ہے، نہ حسین کی نانی کی طرح نانی. تو اس چیز کو آپ سمجھتے چلے جائیں. جب ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں کہ یہ فلاں پہ فضیلت، تو وہاں مراد ہے کہ وہ کثرت ثواب، مجموعی حیثیت سے رب تبارک و تعالیٰ کی ان پر نوازش ہے، وہ افضل ہے علم و عمل کے لحاظ سے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ افضل الصحابہ
تو مطلب یہ صحابہ میں وہ شخصیت جو علم و عمل کے لحاظ سے ممتاز ہو. اور جب ہم یہ کہیں گے اشرف الصحابہ اشرف الناس تو مراد یہ ہے کہ وہ جس کو شرافت نسبی ممتاز ہو. تو اس چیز کو آپ نے سمجھا. تو سرکار نے سبھی کو سمجھایا, صحابہ کو مجموعی حیثیت سے سمجھا کر کے یہ بھی بتایا ما انا علیہ واصحابی, جو میری روش پر اور میرے صحابہ کی روش پر ہے وہی اہل سنت والجماعت ہے. سرکار نے یہ بھی کہا اچھی طرح علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم پر میری بھی سنت لازم ہے, خلفاء الراشدین کی بھی سنت لازم ہے. اور الگ الگ ہر ایک کے درجات بھی بیان کیا. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں دوسرے صحابہ کرام کے تعلق سے تفصیلی بیان کروں, بس اتنی بات کہہ دوں کہ جن کے پاؤں کا ہے یہ پایا, جن کے پاؤں کا ہے یہ پایا, آب دہن مولا نے لگایا, آب دہن مولا نے لگایا, وہ محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہیبت ایما کا یہ اثر ہے, زلزلہ افغن نام عمر ہے. ہیبت ایما کا یہ اثر ہے, زلزلہ افغن نام عمر ہے. آج بھی گردن باطل ہے خم صلی اللہ علیہ وسلم. دولت ایما سے جو دھنی ہے, دولت ایما سے جو دھنی ہے سیدنا عثمان غنی ہے, نور کے دو دریا کے سنگم صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے ایک ایک کی خصوصیات کو بھی سرکار رسالت نے اپنے کلام بلاغت نظام سے ظاہر کیا, اور پھر اہل بیت کی جو ذمہ داری بڑھائی. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کیا یہ تو ایک مجموعی بات ہے نا, ایک مجموعی بات. اور مجموعی بات یہ بھی کہی سرکار نے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ذرا سا دیکھو میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح, جو بیٹھا نجات پا گیا اور جو ہٹا نکلا وہ غرق ہو گیا. دیکھیے یہ تو مجموعی تعریف, اہل بیت کا ہر فرد اس کا مستاح ہے. اور اس کے بعد پھر آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ ہر فرد کی اتنی تعریف, اب خصوصی طور پر سرکار عربی متوجہ ہو رہے ہیں ایک ایک کو الگ الگ کر کے. یہ مت سمجھو کہ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں وہ تعریف کے لائق نہیں ہے, میں جس کو ہادی بنا رہا ہوں وہ ہادی کے لائق نہیں ہے. اچھی طرح سنو, حضرت علی کو خطاب کیا یا علی انت سید العرب, اے علی تو عرب کا سردار ہے. حضرت فاطمہ کے لیے سید النساء العالمین, سارے عالمین کی عورت کی سردار. حضرت حسنین کے لیے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ, جنتی جوانوں کے سردار. اور اپنے لیے کیا کہا تھا انا سید ولد آدم, میں سارے اولاد آدم کا سردار. معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں سرداری ہی پیدا ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بهم تصلی علیہ. اب اس سے معلوم ہوا سرکار نے تو سردار بنا دیا, امت کا سردار بنا دیا, جوانوں کا سردار بنا دیا, سلطان بنا دیا, شہنشاہ بنا دیا, بادشاہ بنا دیا. اب شبہ نہ کرنا کہ کربلے میں سرداری کے لیے گئے تھے, سلطانی کے لیے, وہ تو نانا نے دے ہی دیا تھا, وہ تو نانا نے دے ہی دیا تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بهم تصلی علیہ. اور میں ایک بات سوچتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنتیوں کے سردار ہیں, یہ نہیں کہ ہوں گے. اب تحقیق کیجئے کہ جب رسول نے یہ بات کہی ہے تو حضرت حسین کی عمر کیا رہی ہوگی. اس لیے کہ سرکار جب پردہ فرماتے ہیں تو بڑے صاحبزادے کی عمر 5 سال, اب حضرت حسین ان سے چھوٹے. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا جب یہ کلام کہا ہوگا تب کتنے رہوں گے, اس کی تفصیل نہیں ہے کہ وہ 2 سال کے تھے کہ 3 سال کے تھے, یہ نہیں بتا سکتا میں.
مگر 5 سال سے زیادہ نہیں تھے، اور اسی وقت رسول نے سند دے دی سرداری کی کہ یہ سردار ہو چکے، اب ان کو سردار بنانے کے لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی امامت کو منوانے کے لیے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، یہ سردار ہو چکے۔ تو میں سوچنے لگا جب چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں تھی، جب بھی سرداری مل گئی، جب ہتھیلیاں بڑی ہوئی ہوں گی، جب قد اور ذرا اونچا ہوا ہوگا تو سرداری کا دائرہ بھی کتنا وسیع ہوا ہوگا۔ ذرا صاحب خیال کرو۔ اور اس کے بعد کیا جنتی جوانوں کا سردار، بڑی اچھی تعویل یہ مجھے لگی ہے توجیہ بعض عالموں کی، جنتی جوانوں کے سردار۔ معلوم یہ ہوا کہ جنتی جوانوں کو پہچاننا ہے تو یہی پہچان لو کہ حسین کو اپنا سردار کون مانتا، حسین کو اپنا سردار کون مانتا ہے۔ جو مانے سمجھ لو وہی جنتی ہے، اور نہ مانے تو سمجھ لو وہ اپنا فیصلہ یہی کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ اور اس کے بعد ذرا سا دیکھو کتاب کے ساتھ کیسے کر دیا۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ صحابہ کو تو ستارہ بنا دیا اور اہل بیت کو کشتی، اور مقصد دونوں کا ہدایت تھی، تو معاملہ الٹ دیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ کیا مطلب؟ اہل بیت کو ستارہ کہہ دیا جاتا، صحابہ کو کشتی کہہ دیا جاتا، بات وہی تھی، بات تو وہی تھی، مگر صحابہ کو ستارہ اور اہل بیت کو کشتی۔ قربان جاؤ نبی کی اشار کے اوپر، قربان جاؤ نبی کی رحمت و مہربانی پر، دونوں کا تناسب بھی دکھا دیا۔ یہ کشتی وہ ستارہ، اے لوگوں ساحل پہ کھڑے رہ کر صرف ستاروں کو دیکھتے رہو گے منزل نہیں ملے گی، ساحل پہ کھڑے ہو کر صرف ستاروں کو دیکھتے رہو گے منزل نہیں ملے گی، کشتی پہ بیٹھنا پڑے گا۔ اور ایک کشتی کے بیٹھنے والوں اگر ستاروں کو نہ دیکھو گے تو راستہ گم کر لو گے۔ بیٹھو یہاں نظر ہو وہاں، دامن ان کا ہو چہرہ ان کا ہو، آپ خیال کرتے چلے جائیں۔ مگر پھر بھی بات ابھی مکمل نہیں، سوال اپنی جگہ پر۔ یہ الٹ کی بات ہو سکتی کہ صحابہ کشتی اہل بیت ستارہ، بیٹھو یہاں دیکھو انہیں، مگر سرکار نے ایسا نہیں کیا کہ اے میرے صحابہ، اے اہل صفا اہل وفا، تمہاری صفا اور وفا کے امتحانات ہو چکے، تمہاری وفاداری بے داغ ہو چکی، تم نے ہمارے لیے سب کچھ لٹا دیا، تمہاری محبت سچی، تمہارا عشق صادق، تو اب ہم تم کو اس محبت و عشق کے نتیجے میں اتنی بلندی دے دیں، اتنی بلندی دے دیں کہ پھر تمہیں امتحان سے گزرنا نہ پڑے، پھر تمہیں امتحان سے گزرنا نہ پڑے، کوئی تم پر تھوکے تو وہ تھوک اسی کے چہرے پر آئے، اتنی بلندی دے دیں، اتنی بلندی دے دیں۔ مگر سنو پھر سوال یہ ہے جب بلند یہ ہو جائیں گے تو تلاطم کے موج میں کون رہے گا، سمندر میں ہچکولے کون کھائے گا، دنیا کے مصائب کون اٹھائے گا؟ کہ اس کے لیے میرے اہل بیت ہے، میں اس کشتی کو ڈالوں گا، طوفان کربلا اس پر گزرے گا، مصیبتیں اس پر گزریں گی، فاقہ یہ کرے گا، بھوکا یہ رہے گا۔ اے میرے دوستو، تم نے تو وفاداری کی مثال قائم کر دی، اب جو کام لینا اپنے گھر والوں سے لینا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی سیدنا مولانا کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ایک بات اور اس سلسلے میں کہہ دوں، دیکھو صحابہ جو ہیں، صحابہ ان کا وہ آگے نہیں بڑھتے، صحابی کا بیٹا صحابی نہیں بنتا، تو اس کو کشتی کو دریا میں کیسے ڈالا جاتا؟ صحابی تو چلے گئے، صحابی کا بیٹا صحابی نہیں، لہذا کشتی ایسی بنانی چاہیے جو قیامت تک چلے، کشتی ایسی بنانی چاہیے جو قیامت تک چلے، اور قیامت تک امام مہدی تک آنے والے سب اہل بیت ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی
صحابی نہیں ملے گا، آج کوئی صحابی نہیں ملے گا، مگر اہل بیت سے زمانہ خالی نہیں۔ اہل بیت ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ حضور نے کہا صحابہ کو اگر قرآن کے ساتھ کر دیا جاتا، صحابہ کی اتنی ہی ڈیوٹی تھی کہ تابعین کی ایک مقدس جماعت بنا دیں، ان کا فریضہ ختم، مگر ان کو تو اب ساتھ رہنا، خود بھی ساتھ رہنا ہے اور اپنی اولاد کو ساتھ رکھنے کے قابل بنانا ہے۔ یہ سلسلہ چلا، اسی لیے دیکھو اب یہ اہل بیت کا سلسلہ چلا، یہ امامت کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ تو یہ کشتی ہے، کہیں یہ سیدنا غوث پاک کون ہے، یہ خواجہ اجمیری کون ہے، یہ مخدوم سمنانی کون ہے، یہ سید جلال الدین بخاری کون ہے؟ یہ وہی اہل بیت ہیں جن کے ساتھ قرآن کو کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر تمہیں قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو دیکھنا کہ رسول نے کس کو ساتھ کیا تھا، ادھر ادھر والے سے نہ سیکھنا، تجھے تو ساتھ ہی نہیں کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کے علم کی سند سیدنا علی مرتضیٰ تک نہ پہنچے اس کا علم باطل ہے۔ اپنے سیکھنے کی سند وہاں تک پہنچانی پڑے گی نا، صحابہ کرام تک پہنچاؤ یا اہل بیت تک پہنچاؤ۔ تو اب اہل بیت کا سلسلہ یہ چلا، اور سرکار نے کہا یہ کہاں تک ساتھ رہیں گے؟ ہر بات میں ساتھ رہیں گے، قیامت تک ساتھ رہیں گے، ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت کو جدا نہیں کیا، بولو کیا جدا کیا جا سکا؟ قرآن کا تحفظ، قرآنی احکامات کا تحفظ اہل بیت کرتے رہے، اور اہل بیت کے مقام کو قرآن دکھاتا رہا، جدا نہیں ہو سکے۔ اور ضرورت تھی اس بات کی دونوں جدا نہ ہو، دونوں جدا نہ ہو۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ نہ فضائل میں جدا نظر آ رہے ہیں نہ مصائب میں۔ کیا مطلب؟ تم نہ سمجھو کہ قرآن پر ظلم نہیں ہوا، ظلم کرنے والوں نے قرآن پر ظلم کیا۔ مشرکین کے لیے جو آیتیں آئیں اس کو مومنین پر فٹ کیا، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کے مفہوم کو بدل دینا یہ ظلم نہیں ہے کہ اور کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کے رخ کو موڑ دینا یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو قرآن پر جب ظلم ہوا تو اہل بیت نے کہا اے قرآن آزردہ خاطر نہ ہو، یہ تیرے اوپر ظلم کرنے والے میرے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، ظلم بھی ہم دونوں شریک ہیں، ہمارے مرتبے کو گرایا جا رہا ہے، ہمارے منصب کو گرایا جا رہا ہے، ہماری امامت کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہے، ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو ظلم میں بھی ساتھی، اور فضیلت تو جو ہے وہ ہے۔ قرآن کی فضیلت اپنی جگہ پر، اہل بیت کی فضیلت اپنی جگہ پر نہیں چھوڑا۔ اور اس کے بعد سنو، حضرت حسین نے قرآن کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھرانے کو لٹا دیا۔ یہ حسین نہیں ہے، یہ حسین وہی ہے جن میں رسول کا لہو ہے، رسول کا خون ہے، علی کی شجاعت ہے، علی مشکل کشا کی عظیمت ہے۔ لے کر کے مسلح ہو کر کے حضرت حسین میدان کربلا میں اس وقت پہنچے جبکہ پوری دھرتی میں حسین سے افضل کوئی تھا ہی نہیں۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ قرآن کا کوئی حکم مٹنے نہ پایا، قرآن کا کوئی آیت کا ترجمہ غلط ہونے نہیں پایا، تو قرآن سر بلند ہو گیا۔ ارے دوستو، ایک مرتبہ تو حسین کے بھی سر کو بلند کیا گیا تھا، نیزے پہ بلند کیا گیا تھا، بلند کیا گیا تھا حسین کے سر کو۔ مجھے یاد آ گیا جناب، ایک مرتبہ قرآن بھی نیزے پہ بلند کیا گیا تھا۔ یہ اور بات ہے، بلند کرنے والوں کی نیتیں الگ رہی ہوں گی، مگر بلند تو ہوا۔ ادھر قرآن بلند ہوا، ادھر سر حسین بلند ہوا۔ اس بلند ہونے میں بھی دونوں شریک رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ قرآن جب بلند ہوا تھا تو مومنین کی دو جماعتوں میں حکم کی حیثیت سے بلند ہوا تھا، ہدایت کا نور لے کر بلند ہوا تھا۔ اور جب یزیدیوں کے ہاتھ میں بلند ہوا تو کافروں کے لیے مینار ہدایت بن گیا، کافروں کے لیے مینار ہدایت سر حسین بن گیا۔ آپ خیال کرتے کبھی نہیں ساتھ چھوٹا نا، تو جب قرآن کو نہیں چھوڑا حسین نے تو قرآن نے بھی آج تک نہیں چھوڑا ہے۔
حسین کے خلاف کیسے کیسے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، حسین کی زندگی پر کیسے کیسے تانے دیے جا رہے ہیں، مگر قرآن ہے کہ وہ انہیں سمجھا رہا ہے کہ ارے نادانو لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے حسین، تو نے ہمارے احکام کو باقی رکھا تو ہم تیری زندگی کا پرچار کرتے رہیں گے، تیری زندگی کا اعلان کرتے رہیں گے، تیری زندگی کے گن گاتے رہیں گے۔ آپ خیال کرتے جاؤ کیسا سمجھایا ہے سرکار نے اور ساتھ دے دیا، الگ الگ سب کو سمجھا دیا، اور حضرت علی کو خاص طور سے اس لیے کہ حضرت علی وہ خوش نصیب انسان ہے جن کے صلب سے نبی کی اولاد نکل رہی ہے۔ دموں کا دمی بولا ہمی، اے علی تیرا خون میرا خون، اے علی تیرا خون میرا خون۔ کان دجال هذه الامه بعد نبیہا، نبی کے بعد سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے اگر کوئی تھے تو علی۔ آپ خیال کرتے چلے جاؤ، ایسا ساتھ کیا ہے قرآن اور کہہ دیا کہ یہ دونوں کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں، اور جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا سمجھے؟ جو گمراہ ہوا اس نے پکڑا نہیں، دلیل ہے اس کی گمراہی، دلیل ہے کہ اس نے پکڑا نہیں، اس لیے کہ رسول کہتے ہیں جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بات یہاں اور ضمنی طور پر عرض کر دوں، وہ یہ کہ حضور نے جو تعریفیں کی ہیں، چاہے اپنے صحابہ کی ہو یا اہل بیت کی ہو، یہ مت سمجھو کہ کوئی قریبی تعلق کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اہل بیت بے شک گھر والے تھے، مگر صرف قرابت کی بنیاد پر یہ تعریفیں نہیں ہو رہی ہیں۔ نبی اس جوہر کو دیکھ رہے ہیں جو اسلام کا محافظ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف میرے نواسے ہی نہیں ہے، خدا کے دین کے سچے مبلغ بھی ہیں، خدا کے دین کے سچے محافظ بھی ہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ قوم انہیں پہچانے۔ بہت ہی انداز سے پہچانوایا تھا سرکار نے، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، اے لوگو یہ حسین، انہیں پہچانو۔ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسین آئے، گود میں لے لیا، لے کے خطبہ کا موضوع ہی بدل گیا۔ خطبہ دے رہے تھے بلکہ خطبہ کا موضوع نہیں بدلا، بلکہ حسین جزوے خطبہ بنا دیے گئے۔ فاعرفوہ وفضلوا وانصروا، ارے انہیں پہچانو، ان کی فضیلت کو سمجھو، ان کی مدد کرو۔ کیا وہ شیر خوار کی مدد کی بات کر رہے تھے؟ کیا کس مدد کی ضرورت تھی اس وقت حسین کو؟ وہ تو نانا کی آغوش میں تھے، کس مددگار کے کس کو بلایا جا رہا نہیں۔ ارے تم تو یہ سمجھتے ہو کہ بچہ گود میں ہے، اور رسول یہ سمجھانا چاہتا ہے میری گود میں دین ہے، اس دین کو پہچانو، اس دین کی عظمت جانو، اور اس دین کو جب ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ۔ تو قرابت کی وجہ سے بات نہیں کہی جا رہی ہے، یہ ان کے اندر وہ جوہر ہے، وہ صلاحیت ہے، خدا نے انہیں دین کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد سرکار نے کیا کہا؟ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، جب تک تم قرآن اور اہل بیت کو پکڑے رہو گے مضبوطی سے، چنگل سے، چھوٹنے نہ پائے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اب سوچنا پڑے گا نا، کچھ اصلاحی باتیں بھی عرض کر دوں۔ سوچنا پڑے گا کہ تمسک کا مطلب کیا؟ دیکھو، کہا قرآن اور اہل بیت دونوں کو پکڑنا ہے نا، تو قرآن کے پکڑنے کا جو مطلب وہی اہل بیت کے پکڑنے کا بھی مطلب ہوگا۔ لفظ ایک، ما ان تمسکتم بہما، تو تمسک کا جو بھی معنی ہوگا دونوں جگہ چسپاں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کے پکڑنے کا کیا مطلب؟ قرآن کے پکڑنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ اس کی جلدوں کی تعریف کرو، اس کے اوراق کے لیے منقبتیں لکھو؟ کیا قرآن کے تمسک کا یہ مطلب ہے کہ اس کی کتابت اور آرائش اور لکھاوٹ کی تعریف کرو، گنگاؤ؟ کیا
قرآن کا یہ مطلب ہے کھڑے ہو کر صرف زیارت کرتے رہو؟ کیا صرف زیارت کرنے کا نام تمسک ہے؟ کیا صرف اوراق کی تعریف کرنے کا نام تمسک ہے؟ کیا جلدوں کی تعریف کرنے کا نام تمسک ہے؟ ارے دوستو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تمسک نہیں ہے۔ اگر اوراق کی تعریف کرنے کا نام تمسک ہے، اگر جلدوں کی تعریف کرنے کا نام تمسک ہے، اگر اس کی لکھاوٹ کتابت کی تعریف کرنے کا نام تمسک ہے، تو یہ تو ہر کلمہ پڑھنے والا کرتا، ہر کلمہ پڑھنے والا کرتا۔ تو جب ہر کلمہ پڑھنے والا کرتا ہے تو یہ 73 فرقے کیسے ہو گئے؟ ستفترق امتی 73 فرقة كلهم في النار الا واحدہ۔ اگر تعریف کرنے کا نام تمسک ہوتا تو سب تعریف قرآن کی کرتے ہیں۔ ہے کوئی جو قرآن کی تعریف نہ کرتا ہو؟ ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا جو قرآن کو فصیح و بلیغ نہ بتاتا ہو؟ ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا جو قرآن کی بلاغت و فصاحت کا قائل نہ ہو؟ مگر مجھے بتاؤ، اگر یہی تمسک ہے تو پھر 73 فرقے کیسے؟ میں صبر کر جاتا اگر یہ نتیجہ نکلتا کہ 73 فرقے سب جنتی ہیں، مگر جب یہ کہہ دیا گیا کلہم فی النار الا واحدہ، 72 جہنمی ایک جنتی، میں سوچنے لگا جہنمی کیوں؟ پتا چلا گمراہ، اور گمراہ کیوں؟ تمسک نہیں تھا۔ گمراہ کیوں؟ تمسک نہیں تھا۔ لمبے لمبے قصیدے لکھے، تمسک نہیں تھا۔ اچھی اچھی منقبتیں کہیں، تمسک نہیں تھا۔ تو قرآن سے تمسک کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی ہدایت کے مطابق قرآن کی تعلیمات کو پڑھو، سمجھو، مانو، عمل کرو، یہ ہے تمسک۔ صرف قصیدہ خوانی سے تمسک نہیں ہوتا۔ تو سنو، ایسے ہی اہل بیت سے تمسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف منقبت لکھ کر خاموش ہو جاؤ، صرف فضائل بیان کر کے خاموش ہو جاؤ، صرف محامد بیان کر کے خاموش ہو جاؤ۔ ارے سورو، حسین کی سرداری کا ذکر کرنے والوں، سرداری کے ذکر میں خوبی نہیں ہے، غلام بننے میں خوبی ہے، اطاعت کرنے میں خوبی ہے۔ حسین کے جمال و کمال، علی مرتضیٰ کی مشکل کشائی کا ذکر کرنے والوں، علی کے ہنر کو بیان کرنے والوں ضرور بیان کرو، اس لیے کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ مگر یہ بیان کرنے والوں، بیان کر کر ٹھہر مت جاؤ، جو کچھ بیان کرو تو ان کی پیروی بھی کرو، ان کی ہدایت بھی کرو، ان کے دامن کو ایسا پکڑ لو، ایسا پکڑ لو کہ تمہیں دیکھا ہی نہ جا سکے، دیکھے تو کوئی علی کے دامن ہی میں دیکھے، الگ سے تمہیں دیکھا ہی نہ جا سکے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ ذرا سا آپ خیال کریں اس چیز کو اچھی طرح بات دیکھو، ہمارے ہاں 2 نعرے اور بھی لگائے جاتے ہیں، 2 نعرے لگائے جاتے ہیں، بہت لگائے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا ساتھ ہو گیا، وہ بھی قادری بزرگ، حضرت علامہ سید مقبول احمد کاشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تقریباً 80-85 سال کی عمر تھی۔ مجھے بھی شرف زیارت ان کے حاصل، کبھی کبھی ان پر جذب کی کیفیتیں رہتی تھی، تو وہاں ایک نعرہ لگاتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت کو ایک کانفرنس، ایک جلسے میں لے جا رہے تھے، تو نعرہ لگایا چاہنے والوں نے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بھی خانواد غوث سید ماپ کے چشم و چراغ سے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو برجستہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، چھوڑ کے کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے، چھوڑ چکے ہو کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور کر، کیا تیرا چہرہ ویسے ہی ہے جو غوث کے دامن کے پکڑنے والوں کا چہرہ ہونا چاہیے؟ کیا تیرا عمل ویسا ہی ہے جو غوث کے دامن کے پکڑنے والوں کا عمل ہونا چاہیے؟ نعرے سے مطمئن ہوتا ہے، عمل کر، عمل کر۔ جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔